مسلم ممالک میں ہم رہتے ہیں تب تو یہ چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر غیر مسلم ممالک میں ہم رہتے ہیں جہاں ہم اقلیت کے اندر ہیں، وہاں سب سے پہلے ایمان والے کو یہ چاہیے کہ مسجد بنائے۔ اگر اس محلے میں مسجد نہیں ہے، مسجد ہے تو مسجد کے قریب موو ہو، مسجد سے دور موو نہ ہو۔ آج سے 10 سال پہلے تک یہ سوچ تھی کہ میں ایسی جگہ پہ رہوں جس میں رش شور نہ ہو، شہر کے باہر ہو، سبرب میں ہو، تو اس سے ایک حد تک نقصان ہوتا تھا۔ لیکن اب الحمدللہ لوگوں میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ہمیں موو ہونا ہے کسی علاقے میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم مسجد کے قریب موو ہو۔ اس کے اپنے فائدے ہیں، اس آدمی مسجد سے جڑا ہوا رہتا ہے، مسجد میں آنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے، بچوں کے لیے مسجد میں آنا آسان ہوتا ہے۔ تو مسجد کا بنانا، سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ مدرسہ قائم کیا۔ کس کا مدرسہ؟ اصحاب صفہ کا مدرسہ۔ آج بھی وہ چبوترا مسجد نبوی میں موجود ہے، روضہ کے پیچھے جو ہے، جو تھوڑی سی اونچی سی جگہ ہے جس میں لوگ بیٹھ کے نماز بھی پڑھتے ہیں، صفے بھی ہیں اور قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ وہاں پہ اصحاب صفہ مستقل بیٹھتے تھے، ان کا اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کا کوئی انتظام تھا۔ جو بھی کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیتے تھے۔ علماء نے مختلف تعداد لکھی ہے، 70 سے لے کر 100 سے زیادہ تک مختلف اوقات میں ان کی تعداد کم ہوتی تھی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اپنے ادارے قائم کرنے چاہیے، چاہے وہ دنیاوی تعلیم کے ادارے ہوں، خصوصاً دینی تعلیم کے ادارے۔ تیسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، صحابہ رضی اللہ عنہم کے درمیان جو ہے وہ اخوت کو پیدا کیا۔ اس درجے کی اخوت کہ جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، مہاجرین کو انصار کے ساتھ جوڑا، ایک مہاجری کو ایک انصاری کا بھائی بنایا۔ جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں تھی، انصاری نے اس کو گھر میں جگہ دی۔ جس کے پاس کام نہیں تھا، انصاری نے اس کو کام ڈھونڈ کے دیا یا اس کا تعاون کیا۔ یہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اگرچہ عملی ایسی صورت پیش نہیں آئی، لیکن لکھا ہوا ضرور ہے کہ یہاں تک بھی انصار نے اس بات کی آفر کی کہ اگر کسی صحابی کے گھر والے رہ گئے مکہ مکرمہ میں، یا اس کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور انصاری کی 2 شادیاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، تو میں ایک بیوی کو طلاق دے دوں گا، عدت کے گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لو۔ یہ بہت بڑی کہنے کے لیے ایک آسان بات ہے، لیکن عملی طور پہ جو ہے ایک ناممکن سی کیفیت والی بات ہے۔ تو وہ ظاہر اس درجے کی محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، جبھی یہ ہمدردی ان کے اندر پیدا ہوئی۔ تو اس کی نظیر پھر تاریخ کے اندر نہیں ملتی۔ چوتھی چیز جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، وہ لوگ جو اقلیت میں تھے اور دوسرے مذہب والے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق استوار کیے۔ مدینہ منورہ میں تو 2 قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج، جو آہستہ آہستہ ایمان لا رہے تھے، لیکن مدینہ منورہ کے اطراف میں 3 یہودیوں کے قبیلے تھے۔ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ معاہدہ سائن کیا، جس سے پتہ چلا کہ ہم اپنے رہنے والے اطراف کے لوگ جو ہمارے مذہب کے نہیں ہیں، ان سے ہمیں اچھے تعلقات رکھنے چاہیے۔ یہ بھی اسلام کا ایک سبق ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو روزمرہ کی زندگی میں ہمیں پیش آتی ہیں۔ اور پھر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، یہ ہٹ کے ہے تھوڑی سی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 19 سال گزرے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 6.5-7 سال مدینہ منورہ میں صلح حدیبیہ سے پہلے۔ اس پورے وقت میں اتنے لوگ تعداد کے اعتبار سے مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ آخری 3-3.5 سال میں مسلمان ہوئے صلح حدیبیہ کے بعد۔ کیوں؟ کہ وہ ساری رکاوٹیں ہٹ گئیں۔ مکے والے مدینہ منورہ میں آ کے دیکھ سکتے تھے مسلمانوں کو، ان کے ساتھ رہ سکتے تھے، باہر والے لوگ آتے تھے۔ تو جس سے پتہ چلا کہ آپس کے انٹریکشن اور تعلقات سے جتنا دین پھیلتا ہے، اتنا زبان کے الفاظ سے دین نہیں پھیلتا۔ ظاہر دعوت تو ہمیں دینی ہے اور یہ دین کا ایک حکم ہے، لیکن عملی چیزیں زیادہ متاثر کرتی ہیں بنسبت زبانی چیزوں کے۔ تو جس انداز میں ہم اس ملک میں رہتے ہیں، جو ہمارا رویہ ہے ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ، جو ہمارے معاملات ہیں بزنس کے اندر، جاب کے اندر، غیر مسلم اس سے کیا تاثر لیتے ہیں، یہ بہت بڑی دعوت ہے۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے، مجھے اور آپ کو، کہ وہ ہمارے عمل سے خدا نخواستہ دین سے متنفر تو نہیں ہو رہے، وہ اسلام کا غلط امیج تو ان کے اوپر نہیں پڑ رہا۔ یہ چیز بھی جو ہے وہ سیکھنے کی ہے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ رک کے بس آگے چلتے ہیں۔ Last time what we discussed, I'll mention a couple of ahadith inshallah where we stop regarding Mahdi radiallahu anhu and then move forward.
We mentioned that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that his name would be my name and his father's name would be my father's name. So he is Muhammad ibn Abdullah. His name is of the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. From the progeny of Fatima radiallahu anha, either from the progeny of Hassan radiallahu anhu or Hussein radiallahu anhu. Some say he is from the family of Abbas radiallahu anhu, but majority of the opinion is from Fatima radiallahu anha. Where he will be found, he will be born and raised, and he will be found in Medina Munawwara. So that this excludes anybody who comes other than Medina Munawwara and says that I am a Mahdi. Secondly, he will never claim to be a Mahdi. People will push him to become the leader, and Mahdi is not his name. Mahdi means the one who's rightly guided. So that's his title. People will recognize him in the days of Hajj, 10th, 11th, and 12th of Zulhijjah. We mentioned that since then, after recognizing him, they will push him to become the leader, and they would be ready to do bay'ah on his hand, pledge on his hand, but he won't agree. All the way till the 10th of Muharram. The first pledge that will take place will be the night of the 10th of Muharram. So from the 12th of Zulhijjah till the 10th of Muharram, people will be running after him that accept us, take our pledge and become our Amir. So there is no such thing as a person standing up and claiming that I am a Mahdi. This sign is enough that he's a false Mahdi. So where will the bay'ah take place? Between Rukn Yamani and the Maqam, meaning Maqam Ibrahim. Rukn Yamani is the last corner or the last side before Hajar Aswad. So this is the area, meaning the L-shaped area in which the first pledge in the Mataf in Masjid al-Haram will take place. How long will he live? We had mentioned that at the age of 40, people will recognize him. And after that, he will live 7 to 8 years, and then he will pass away. Exactly speaking, he will be there when Dajjal will come. He will fight the Dajjal and his armies along with Isa alayhi salam. After Dajjal will be killed, he will still stay for some time in this world, see the prosperous time. Before the coming of Gog Magog, before the coming of Yajuj Majuj, he will die a natural death and he will pass away, and Isa alayhi salam will still be there. So this is a khulasa, a summary of what was mentioned last time. Inshallah, we'll move forward now. पिछली दफ़ा जो जिक्र किया था महदी रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है कि उनका नाम मेरे नाम के साथ होगा और उनके वालिद का नाम मेरे वालिद के नाम के ऊपर होगा। तो यानी मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह उनका नाम है। महदी उनका लक़ब है, नाम नहीं है। महदी का मतलब वो जो हिदायत याफ्ता है, जिसको हिदायत दी गई है। और 40 साल की उम्र में लोग इनको पहचानेंगे, और हज का मौका होगा 10, 11, 12 ज़िलहिज्जा के दिनों में। लोग पहचानने के बाद कहेंगे कि हम आपके हाथ पे बैत करना चाहते हैं मक्का मुकर्रमा में। वो जो है इस चीज़ से भागेंगे और अवॉइड करेंगे, यहाँ तक कि 1 महीना गुजर जाएगा। पहली बैत जो है वो 10 मुहर्रम की रात को होगी, और वो मस्जिद हराम में मताफ में रुकन यमानी और मकाम इब्राहिम के दरमियान का जो ये एल शेप हिस्सा है, इसके अंदर होगी। और इसके बाद उम्र वो कितना रहेंगे इस दुनिया में? 40 साल की उम्र में पहचाना जाएगा, अमीर बनेंगे, मज़ीद 7 से 8 साल इस दुनिया में रहेंगे, फिर उनका इंतकाल हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं की ज़िंदगी में आएंगे, दज्जाल के साथ का मुकाबला दोनों करेंगे। अच्छा वक्त जो दज्जाल के बाद उम्मत पे आएगा उसमें वो रहेंगे, और याजूज माजूज के आने से पहले उनका इंतकाल हो जाएगा। किस वक्त ईसा की बात किस पे ख़त्म हुई थी? इस हदीस पे ख़त्म हुई थी कि जामा मस्जिद दमिश्क के अंदर फ़जर की या असर की अज़ान दे दी गई होगी, सफ़े बन गई होंगी, इक़ामत हो रही होगी। उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम 2 फरिश्तों के कंधों पर हाथ रख के उतरेंगे, और वो मुसल्ले पे महदी आ गए होंगे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर पीछे हटेंगे कि आए आप नमाज़ पढ़ाएं। अलामात तो उनको पता है कि वक्त आ गया है करीब, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि इकामत आपके लिए दे दी गई है, तो आप ही नमाज पढ़ाएं। तो ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज पढ़ेंगे। ये हमने आखिरी बात जिक्र की थी। द लास्ट हदीस ऑन विच वी स्टॉप्ड वाज that in the Jame Masjid of Damashq, Damascus, which is still there, little part of it was destroyed in the Iraq war. So that is the masjid where he will be leading the Fajr or the Asr Salah. Both narrations are there. And the army would be ready to fight Dajjal.
Isa alayhi salam will descend with his two hands upon the shoulders of two angels. The iqama is about to be given or would have started. Isa alayhi salam will enter the masjid. Mahdi radiallahu anhu will see him, will back off from the musalla and offer him to become the imam. Isa alayhi salam will say, no, iqamat has been given for you, so you lead the salah, and Isa alayhi salam will pray salah behind him. This was the last hadith that we discussed. Moving forward, a few narrations for today that tell us that how he would be. We had mentioned that his complexion would be the wheatish complexion as the complexion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The nose will be a little raised and he will have a broad forehead. What type of clothes will he wear? The narrations tell us that he will be wearing white clothing. His conduct will be exactly according to the conduct of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very compassionate, very sympathetic to such an extent that he won't wake up a sleeping person also. He won't spill any blood by himself unless he has to fight for the sake of Islam. There will be no dead sunnah in his time, but he will make it alive. If he sees any bid'ah, if he sees any innovation, he will remove it right away. The earth will be filled with justice in his time. People will have a feeling of richness. Now, these are the qualities of Isa alayhi salam also. But such are mentioned for Mahdi radiallahu anhu also, that the earth will be filled with justice in his time. People will have a feeling of richness and wealth will be distributed justly. It comes in the narration, the book that we are following, the book of Imam Barzanji rahimahullah, Ishratus Sa'a, for this topic. It mentions a narration that there will be so much richness amongst the believers that an announcement would be made that if there is anybody who needs money, who needs financial help, only one person from the entire Muslim population will stand up and say, or will reach the office or the place and would say that I need some financial help. So Mahdi radiallahu anhu will guide him towards the treasurer. He will go to the treasurer and he would see that I am the only person who has been here, who is here for the financial help. He'll feel so guilty and ashamed, and he will think I am greedy amongst the entire population, that he will take the money but he would return it back. So such would be the justice and such would be the richness. One is you literally have money, and one is you have money but you are greedy and nothing is enough for you. You want to keep on piling. If it's coming, let it come. So richness doesn't mean that everybody will be super wealthy. Richness means the money will be there, but the contentment and the qana'ah in the heart will also be there. People will be happy with whatever Allah has given them. The hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Abu Dawood, he said more or less to the nearest meaning, Allah shall raise a man from my family who will fill the earth with justice, just as it had been filled with oppression. So before the time of Mahdi, oppression will be everywhere. We see the situation today, especially in the Muslim world. But as soon as he comes, slowly Allah will change it with justice and the entire earth will be filled with justice. His scope is not the Muslim countries. His scope and target will be the entire world. Okay. Another hadith of Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, at the end of time, there shall be a Khalif who will distribute wealth without counting. What does it mean? There will be so much abundance of wealth that it will not be counted. Whenever a needy person comes, it will just be distributed. It is mentioned that he will have the qamis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Now, where it would come from, Allah knows best. Do we have any qamis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the world today? Yes. Based on the relics of the Topkapi Museum in Turkey, those who have seen the pictures of those who have gone know that they have the sword of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also. They have the qamis of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam also. The sword is on display, but the qamis is not on display. It's only opened up from the box or the chest it is in few times in the year when dignitaries come. But the pictures are there in the books. So whether it would be that or something else, Allah knows best. The narrations also tell us he will have the sword of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likewise, the standard that he will carry in the battle, the flag that he will carry in the battle will resemble
the standard that was in the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meaning of black color, and maybe some inscriptions on it in Arabic. So this is by and large what is mentioned in the hadith. تفصیل جو ہمیں حدیث میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سفید لباس پہنیں گے. پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ رنگت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت کی طرح ہوگی، ناک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک سے ملتی ہوگی، چہرہ اور ماتھا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک شمائل میں ہمیں ملتا ہے اس سے ملتا جلتا ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے. کوئی ایسی سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیا میں موجود نہیں ہے اس کو وہ زندہ کریں گے. کوئی بدعت دیکھیں گے تو فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کریں گے. ان کا مزاج اور اخلاق ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی طرح ہوگا. اتنے نرم اور محبت اور شفقت والے ہوں گے کہ کسی سوتے ہوئے آدمی کو نہیں اٹھائیں گے، نہ خود جو ہے کسی کا ناحق خون جو ہے وہ کریں گے الا یہ کہ اسلام کے لیے لڑنا ہو. اسی طریقے سے ان کے زمانے میں عدل پوری دنیا کے اندر پھیل جائے گا. ان سے پہلے ظلم تھا، ان کے بعد عدل آ جائے گا. لوگوں کے اندر ایک کیفیت آ جائے گی، لوگوں کے پاس مال بھی ہوگا اور قناعت بھی ہوگی، مانگنے والے لوگ نہیں ہوں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ اعلان ہوگا اگر کسی کو مال کی ضرورت ہے زکوٰۃ کی یا صدقے کی یا بیت المال سے تو وہ آ کے لے لے. صرف ایک آدمی مہدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے گا کہ مجھے مال کی ضرورت ہے کروڑوں میں سے، تو اس کو جو ہے بیت المال کی طرف یا خزانچی کی طرف بھیج دیا جائے گا. جب وہ دیکھے گا کہ میں اکیلا ہی آیا ہوں تو اس کو اپنے اوپر شرمندگی ہوگی کہ میں شاید لالچی ہوں اور کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے. پیسے لے کے وہ واپس دے دے گا، وہ بھی نہیں لے گا. یعنی اس حد تک جو ہے اللہ پاک فراوانی کر دیں گے. اب اس فراوانی سے کیا مراد ہے؟ دونوں چیزیں مراد ہیں. ایک ہے کہ واقعی فراوانی ہونا، دوسری چیز ہے قناعت ہونا. آج کیا نوعیت ہے کہ مال ہوتا بھی ہے پھر بھی اگر آتے ہوئے نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں بھائی آنے دو، ہو سکتا ہے کام آ جائے. تو وہ قناعت جو ہونی چاہیے ایک حد تک حلال طریقے سے اللہ پاک دے رہے ہیں بالکل ہم استعمال کریں. اگر موقع ہے اس کو یہ نہیں کہا، یہ نہیں شریعت کہتی کہ بھائی دھتکار دو یا ضائع کر دو، نہیں. لیکن ایک ہے کہ لالچ کے آدمی کسی پہ بھی اس کا اکتفا نہ ہو کسی حد پہ، وہ مستقل آگے کی ہی سوچے، تو وہ چیز اس زمانے کے اندر نہیں ہوگی. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک میرے خاندان میں سے ایک ایسے آدمی کو اٹھائیں گے جو زمین کو عدل سے بھر دے گا، اسی طرح بھر دے گا جس طرح کہ زمین پہلے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. اس میں مہدی رضی اللہ عنہ کا نام تو نہیں ہے لیکن سارے محدثین نے اس روایت کو مہدی رضی اللہ عنہ کے باب میں ہی ذکر کیا ہے. دوسری حدیث مسلم شریف کی روایت ہے کہ آخری وقت کے اندر یعنی قیامت سے پہلے ایک ایسا خلیفہ ہوگا، مسلمانوں کا سردار ہوگا جو مال کو تقسیم کرے گا بغیر گنے ہوئے. بغیر گنے ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ جس کو بھی مال دینا ہوگا وہ گنے بغیر دیا جائے گا. یہ نہیں سوچا جائے گا کہ بھئی کتنا کس کو دیں گے، یہ ایسا نہ ہو کہ بیت المال یا خزانے میں سے مال ختم ہو جائے. اللہ پاک اتنی فراوانی کر دیں گے. وہ جو آتا ہے کہ دریائے فرات میں سے سونا جو ہے وہ ظاہر ہوگا اور لوگ اس کے اوپر لڑیں گے. یہ چیز بھی جو ہے وہ اسی زمانے کے اندر ہوگی. تو یعنی اللہ پاک، اور اسی طریقے سے آتا ہے کہ زمین اپنے جگر کو باہر نکال دے گی. کیا مطلب ہے جگر کو باہر نکال دے گی؟ کہ زمین کے اندر جتنے خزانے ہیں، چاہے وہ سونا ہے یا آج کل کی دھاتوں کو جو ڈھونڈا جا رہا ہے، لتھیم کو اور ان ساری چیزوں کو، تو جو ہے اور ان دھات کی وجہ سے ملکوں پہ بھی قبضہ کیا جا رہا ہے، جنگیں بھی مسلط کی جا رہی ہیں اور وجہ کچھ اور بتائی جا رہی ہے کہ ہم اس لیے اس ملک میں جا رہے ہیں، تو اصل وجہ تو کچھ اور ہے. تو وہ ساری چیزیں خود بخود زمین باہر نکال دے گی. تو گویا کہ حالات ہی ایسے ہوں گے کہ اللہ پاک ہر چیز کی فراوانی کر دیں گے. اسی پہ انشاءاللہ آج ختم کرتے ہیں. There will be so much richness that people won't have this desire of more. Like for example, to a hadith I mentioned in Urdu, that it comes in the narrations, you would have heard also, it's part of the major signs, that a mountain of gold will come out from the Euphrates River, from the Furat, and people will fight upon it. So in other words, all the treasures of the earth, Allah will expose it. Likewise, another hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, earth will take out its liver. What does it mean, will take out its liver? Meaning all the hidden treasures that are out there
In today's terminology, we can say the world is looking for metals. Before we had these batteries made of something else. Now we have such small lithium ion batteries. This also comes from Earth. Where does lithium come from? It's not a man-made material. Sure, it's processed, it's refined, but it comes from the Earth. And not every country in the world has it. And that's why those countries who have these deposits of lithiums, war or whatever the case is being imposed upon them, so the treasures can be taken out. So when automatically the earth will take out its treasures, people will be satisfied. So this is the meaning of these ahadith, that this will be the situation in the time of Mahdi radiallahu an. So we will end it at this for today. Whatever was said and heard, may Allah subhanahu wa ta'ala give us the understanding of these things. Ameen. Subhanallah wa bihamdih. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.